اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے اندر دیکھیں ہم نے آپ کو پوائنٹ دیا تھا کہ احکمت آیاتہ، یعنی بہت مضبوط ہے اس کی آیتیں، صحیح ہے، بہت مضبوط میں ہم نے آپ کو بریفنگ دی تھی کہ جب ایک قرآن کی آیت اتنی مضبوط ہوتی ہے تو کیسے کوئی نبی ولی اس کو اپنی حدیث سے یا اپنی بات سے ہٹا سکتے ہوں گے۔ یاد ہے آپ کو ہم نے یہ سب بتایا تھا آپ کو کہ کس طرح سے کوئی اور بدل سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایک کتاب ہے جس کی آیت بڑی مضبوط کی ہوئی ہے، بہت مضبوط ہے اس کی آیتیں، پھر بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ تو اس میں ہم نے آپ کو خاص پوائنٹ دیا تھا کہ ایک کتاب جو اتنی مضبوط ہو اور پھر اس کی آیتیں بھی بریف ہوئی بھی ہوں، اور ہمارا طریقہ کار یہ ہو گیا ہے کہ ہم اس کو ایک تو کسی کے بھی لفظوں سے، یعنی نبیوں کے بولنے پر یا کسی کے بھی کہنے پر جھوٹا الزام نبیوں پر لگا کر کہتے ہیں لکھا ہوا تو تھا لیکن رسول اللہ نے اس کو اس طرح سے اپنایا۔ تو آپ سوچیں کہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں، احکمت الف آ گیا ہے، یعنی اور مزید شدت ہو گئی ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں بہت مضبوط ہوتی ہیں، ان کو کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا۔ ابھی آپ آگے آئیں گی سورہ کہف پڑھیں گی، سورہ کہف میں کلیئر آپ کو بار بار ملے گا کہ قیمہ، کہ یہ کتاب کیا ہے، بہت مضبوط ہے۔ پھر آگے ملے گا لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کی باتیں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ پھر تیسرا ملے گا سورہ کہف میں ولا یشرک فی حکمہ احدا، کہ نہیں کوئی شریک اس کے حکم میں۔ اگر کہ ہم طلاق کا پوائنٹ لیتے ہیں کہ جناب طلاق کا سیٹنگ 3 ہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک کو 3 پر ہی کہا تھا طلاق ہو گئی، اور ایک کو کہا تھا کہ رجوع کر لو، صحیح ہے۔ تو یہ ہم کیا اپنے نبیوں پر بہتان مانتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر نبی ہر دور میں سب سے زیادہ پابند ہوتے تھے قرآن کے۔ اچھا پھر کچھ نہیں سوچتا تو ہم دوسروں کی طرح وہ معصوم امام بنا کر عمر فاروق پر نام لے آتے ہیں کہ عمر فاروق نے پھر 3 طلاق کو 1 کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے بھی مشہور کیا ہے کہ وہ قرآن کے آگے ٹھہر جاتے تھے، یعنی ان کا بس نہیں ہوتا تھا کہ وہ آگے اس کو کراس کر سکیں۔ تو پھر یہ سراسر ایک الزام ہوتا ہے کہ سورہ ہود آپ کو کہتی ہے احکمت آیاتہ، بہت مضبوط ہے اس کی آیتیں، تو کوئی اس کو ادھر سے ادھر کر سکتا ہے؟ یعنی اس کو ایک پوائنٹ یہ لیجئے، اپنے سیٹسفیکشن کے لیے اگر کوئی سیٹسفائی نہ ہو تو اپنے سیٹسفیکشن کے لیے لو، جیسے ہم نے آپ کو 3 بتایا نا سورہ کہف میں، قیمہ، لا تبدیل لکلمات اللہ ولا یشرک فی حکمہ احدا، تو چوتھی یہ لیجئے احکمت آیاتہ، بہت مضبوط ہے اس کی آیتیں، اس کو کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا۔ تو اس لیے اگر کوئی ڈیبیٹ کرنے آپ سے آئے نا کہ اچھا آپ یہ نہیں مانتی ہیں کہ قرآن میں تو یہ ہے لیکن پھر عورتوں کے لیے یوں ہو گیا اور پہلے یوں تھا اور پھر یوں ہو گیا، کہنا سوری، اگر قرآن میں ہے تو آگے ڈیبیٹ کرنے مت آئیے۔ ہم لوگ تو ان کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں جو ہمیں قرآن ہی سے کچھ سمجھائے، یا قرآن ہی میں ہم لوگ ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ کس طرح سے سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور کے کلام سے آتے ہیں کہ وہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے، جیسے ہمارے یہاں کیا ہے کہ اگر آپ طلاق کی بات لائیں گی کہ قرآن سے تو 3 سیٹنگ ہے، لیکن میرے پاس دلیل ہے کہ ایک سیٹنگ میں بھی 3 بار کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے، تو آپ اگر اس سے کہیں گی نا کہ اچھا تمہارے پاس دلیل ہے لے آؤ، آپ سمجھیں گی دلیل کا مطلب قرآن، وہ آپ کو لا کر عمر فاروق کی اور رسول اللہ کی حدیث دے دے گا۔ آپ اس کو کہیں گی کہ یہ دلیل کہاں سے بنی، تو وہ کہے گا اچھا آپ لوگ یہ حدیث کو نہیں مانتے، تو آپ کو کیا کہنا ہے، ہاں خدا کا واسطہ یہ دلیل نہیں ہوتی، دلیل وہ ہوتی ہے کہ جب میں قرآن سے کہہ رہی ہوں 3 سیٹنگ میں ہی ہوتی ہے،
تو آپ دلیل لا کے دکھاؤ کہ قرآن ہی سے ایک سٹنگ میں بھی ہو جاتی ہے، وہ دلیل ہے، کیونکہ یہ اتنی مضبوط آیتیں ہیں. اتنا بڑا جرم مت کرو، یہ بیوقوفی مت کرو، نہ اتنے پیارے نبیوں کے نام لو اور نہ اتنے پیارے صحاباؤں کے نام لو. بھگتتے بھگتتے زمانہ گزر جائے گا. ابھی آپ دیکھیں ہمارے جو دوپہر کی کلاسز میں سورہ مریم پڑھائی جا رہی ہے. سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں تمام جہنمیوں کو جہنم کے ارد گرد جمع کیا جائے گا، پھر ان میں سلیکشن ہوگا کون سب سے پہلے جانے کا حقدار ہے، اور سب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے. آپ صرف وہ تصور میں وہ سین لاؤ اور سوچو کہ کیا حشر ہوگا، ایک ایک کو پکڑ کر ڈالا جا رہا ہوگا چھانٹ کر، کیا شور و پکار ہوگا، کتنی سب کی حالت بری ہوگی. اس میں کون نبی ولی شفاعت کے لیے کھڑا ہوگا، ذرا سوچ لو. کس کی ہمت ہوگی کہ تمام جہنمیوں کو جمع کر کر نیل ڈاؤن سب ہیں گھبراہٹ کے مارے یا سزا کے طور پر، اور اس میں کوئی کھڑا ہو کے شفاعت کرا سکے. یعنی یہ کیا کھیل کھیل رہے ہو، کیا جنریشن کو تم تسلی دے رہے ہو کہ وہ ہولناکی کا منظر کیا حال ہوگا، اور اس میں تم سب کو لارے لپے دے رہے ہو کہ ہمارے نبی کھڑے ہو کر ہماری بخشش کروائیں گے، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ بخشش صرف اللہ کے پاس سے ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ سورہ ہود مجھے بہت پیاری لگتی ہے، کم از کم اپنے کانسیپٹ کو مضبوط کرنے کے لیے کہ نمبر 1 ہمیں کانسیپٹ یہ ملا قیمت آیا تو اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کی آیتیں بہت مضبوط رکھی ہیں. اینڈ نمبر 2 ثم فصلت، پھر میں نے اس کی بریفنگ بھی دے دی ہے. کہیں اور کتاب سے ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر آپ تدبر کرو تو آپ کو ہر آیت کا جواب اندر سے ملے گا. جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، یہ بھی آیت آپ لوگ ذرا نا یاد رکھا کریں. وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، کہ تم کوئی مثال قرآن کی لا نہیں سکتے، ہم ہی تمہارے پاس اس کی مثال لا کر بتائیں گے آیت کی، اور بہت بہترین تفسیر تم کو ہمارے پاس سے ملے گی. تو ہمارے پاس سے ملے گی یعنی اللہ کی کوئی اور کتاب ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ کو میری لائبریری میں میری کتابوں میں یہ پوائنٹ آپ کو بہت اچھا مل جائے گا، سمجھ آ رہی ہے نا بات. تو اس کے اندر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلو بھائی مل جائے گا، ان کی اور بھی کتابیں ہیں. لیکن اگر ایک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کی صرف ایک ہی کتاب ہے تو اس پر تو پھر آپ کو نہیں مل سکتا نا. اس کو میں کیسے لے لوں سوریا اقبال کو. اچھا جی آگے دیکھیں کہ نمبر 2 ہمیں کیا ملا کہ پھر اس کی بریفنگ بھی دی گئی ہے، اور وہ کس کے پاس سے دی گئی ہے؟ حکیم خبیر کی طرف سے. اور اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ مت تم عبادت کرو مگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تمہارے لیے اس اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں. اب آپ بتائیں اس کے اندر بھی جیسے فرسٹ آیت میں ہمیں 2 پوائنٹس ملے، قیمت بہت مضبوط ہے، اینڈ نمبر 2 فصلت، اس کی بریفنگ بھی ہے. سیکنڈ پوائنٹ میں بھی ہم کو 2 ملے. بیٹا اس سب کو آپ نے ایڈ کیا. سیکنڈ آیت میں بھی آپ دیکھیں یہ ملے کہ ایک شرک کی ممانعت آ گئی کہ مت عبادت کرو، مت بندے بنو مگر اللہ کے، اور بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے نذیر اور بشیر ہوں. یعنی میں آیت نہیں ہٹا سکتا،
میری کوئی اتھارٹی نہیں ہے آیت ہٹانے کی، میں صرف تم کو اویئرنیس دینے آیا ہوں، میں صرف تم کو سمجھانے آیا ہوں. اور نمبر 3 وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں تمہیں یہ سمجھا رہا ہوں کہ اپنی بخشش کے لیے کیا کرو، اپنے رب سے ان ٹچ رہو، جوائنٹ رہو، معافی مانگو، اپنے اعمال کو سدھار لو. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اس کے اندر ذرا ہم ڈفرینس لائیں گے. دیکھیں ہمارے یہاں عام چیز ہے، استغفار بھی یہی چیز ہے، توبہ بھی وہی چیز ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے ادھر کیا دیکھنا ہے کہ پہلے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، یعنی شرمندہ ہو، اس گناہ کو چھوڑ دو، پھر ان ٹچ رہو. کس کی طرف ان ٹچ رہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. تو اس سے جو پتا چلتا ہے کہ محفل کا اثر بہت پڑتا ہے. ایک ساتھ بیٹھنے سے وتواصوا بالحق کی وتواصوا بالصبر کی یہی تو برکت ہے نا، کہ جب آپ کسی کے ساتھ ان ٹچ رہتی ہیں. نمبر 1 یہ میرا بھی عقیدہ ہے کہ جب ہم کسی نیک لوگوں کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں روز، اور ایک ہم جب اللہ کے لیے سب کو چھوڑ کر وقت نکالتے ہیں، اس کی برکت آپ خود دیکھو گی. جیسے نہیں کوئی وظیفہ دے دیتا یہ پڑھ لو تو یوں ہو جائے گا، وہ پڑھ لو تو یوں ہو جائے گا. میرے نزدیک بخدا یہ ایک وظیفہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اللہ کے لیے نیک لوگوں سے تھوڑی دیر جڑ جاؤ، یعنی اللہ کی کتاب آپ کی نظر میں ہو، آپ اس پر اسٹڈی کر رہے ہو، تو انشاءاللہ ایک تو اللہ کا وعدہ ہے آپ کا برین کھولے گا. جیسے بادام سے بولتے ہیں برین کھلتا ہے، جیسے دعا پڑھ لو تو برین کھلتا ہے. ایسے بخدا میرا عقیدہ ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے کوئی کام چھوڑ کر آتی ہیں، جب کوئی وقت نکالتی ہیں، اور پھر آپ کا پورا انٹینشن قرآن کی طرف ہوتا ہے، تو مجھے قرآن سے اللہ کا وعدہ دکھتا ہے کہ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. اللہ کی پھر جتنا ہم لوگوں نے جتنا اسٹڈی نہیں کیا ہوتا اس سے زیادہ اللہ ہمیں سینہ کھول دیتے ہیں، اور ہم نے جتنی اپنی غلطیوں کو دیکھا نہیں ہوتا ہے اللہ ہماری نگاہ ہماری غلطیوں پر ڈال دیتے ہیں، اور ہمیں تقویٰ نصیب کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی پرسنالٹی سے زیادہ نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں. یعنی ہماری پرسنالٹی نے کبھی یہ سوچا نہیں ہوتا ہے کہ یہ نیک کام ہم کریں گے، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں گے. اور پھر میرا ایک اور بھی کنسیپٹ ہے وظیفے کے ہی طور پر کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یاد رکھنا کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان کر دے گا. تو دلوں کا اطمینان لٹرل ہارٹ پر میں نہیں لے جاتی، دلوں کا اطمینان میں لے جاتی ہوں ساؤنڈ پوزیشن پر، کہ میاں سے، بچوں سے، گھر سے، روزی سے، آپ لوگوں کے ایگزام سے، آپ لوگوں کی پرابلم سے، جو بھی کوئی اندر کی پرابلم ہے کسی کی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو تطمئن القلوب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تم کو دنیا میں بھی شاد و آباد رکھیں گے. اور تطمئن القلوب میرے نزدیک اس بات کی سمری یا بریفنگ یا آلٹرنیٹ سینٹینس ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کوئی خوف غم نہیں ہے، تو دوسرا معنی اس کا کیا آ گیا؟ دلوں کو اللہ تعالیٰ اطمینان پہنچاتے ہیں. سمجھ آئی؟ تو اس لیے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب آپ اللہ کے لیے وقت نکالو گی اللہ آپ کو ضرور دیں گے. تو دیکھیں اس میں ہمیں آج 3rd پوائنٹ میں کون سا مل رہا ہے؟ فرسٹ ہم نے احکمت آیات ثم فصلت. 2nd پوائنٹ اللہ کے سوا کسی کے آگے سر مت جھکاؤ، اور دین صرف خدا کی ذات کی کتاب ہے. اور نمبر 4 اللہ کے رسول آپ کے لیے نذیر اور بشیر تھے، یعنی ڈرانے والے تھے. آپ ان سے دوسرے کانسیپٹ مت جوڑ دیں. اور صرف نذیر بشیر ہونا صرف نہیں ہوتا، نذیر بشیر وہ شخص بنتا ہے جو پوری لوگوں میں بہت سلیکٹڈ ہو، بہت ہی کامیاب انسان ہو، بہت ہی کریجز ہو، بہت زیادہ بولڈ ہو، بہت زیادہ بہادر ہو، جس کے اندر ٹیلنٹ ہو، جس کے اندر بولنے کا، لڑنے کا، بیٹھنے کا، آرگنائزیشن وہ اعلیٰ کر سکتا ہو، وہ نذیر بشیر ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ تو اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ویسے بھی اجاگر ہو گئی. اور پھر 3rd آیت میں ہم نے پڑھا اپنے گناہوں پر نظر ڈالا کرو. نذیر بشیر نے کوئی کتاب لایا ہے نا، نذیر بشیر کوئی چیز لے کر آیا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو ٹیلی کر اپنی بخشش کا سامان اکٹھا کرو، اپنے گناہوں کو دیکھو، اور پھر اس سے ان ٹچ رہو. یعنی